بیٹی ایک رات تو میرے دوست کے ساتھ گزار لے، اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوگی مگر تیرے باپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں حافظ قرآن تھی اور وضو کر کے قرآن پڑھنے لگی تھی جب ابا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ابا کے دوست نے میری 10 لاکھ قیمت لگائی اور میرا دل کیا میں اپنی جان لے لوں۔ تبھی مجھے روتا دیکھ کر اچانک ایک آدمی نے 2 کروڑ لگایا تو سب خاموش ہو گئے۔ ابا نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ گھر جا کر بولا، مجھے معلوم ہے تم حافظ قرآن ہو، پہلے قرآن پڑھ لو، میں نہا کر آتا ہوں۔ میں اونچی آواز میں قرآن پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے قریب آیا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس نے میرا نام آمنہ ہے، میں حافظ قرآن لڑکی ہوں۔ میری ذات صرف میرے خاندان، میرے کمرے اور قرآن کے درس تک محدود تھی۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے ایک مومنہ کی زینت اس کی حیا اور پاک دامنی میں ہے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ ایک موٹی سیاہ چادر اور گہرے نقاب کے پیچھے چھپایا، کیونکہ اس دنیا میں میری عزت ہی میری سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ میری دنیا میں سب سے اہم لوگ میرے والد، میری ماں اور میرا بھائی عادل تھا، جو اگرچہ مجھ سے چھوٹا تھا مگر میرے لیے کسی محفوظ محافظ سے کم نہ تھا۔ اس دن بھی میری زندگی معمول کے مطابق تھی۔ میں مغرب سے پہلے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا کر لوٹ رہی تھی۔ میری نگاہیں زمین پر جمی تھیں اور میرے قدم تیزی سے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی میری طرف غلط نگاہ سے مت دیکھے۔ ہماری بستی بہت چھوٹی تھی مگر اس پر وڈیرہ رفیق شاہ کی طاقت اور ظلم کے سائے گہرے تھے۔ جب میں بستی کے ایک سنسان راستے سے گزری تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ کسی نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور مجھے فوراً محسوس ہو گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھ اٹھائے بغیر ہی اپنے خوف کو پہچان لیا تھا۔ یہ وڈیرہ رفیق شاہ تھا، رفیق شاہ جس کی دولت نے اسے مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ اس کی غلیظ سوچ اور ہوس بھری نگاہیں ہر عورت کے لیے خطرہ تھیں۔ میں نے اپنے جسم پر چادر کو مزید کس لیا اور خاموشی سے راستہ دینے کا اشارہ کیا۔ ارے حافظہ بی بی، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ رفیق نے کٹھور اور بے شرم لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے اس گاؤں میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، مگر تم ہو کہ ہمیشہ یوں چھپ کر گزر جاتی ہو۔ ذرا رکو اور بات سنو، میں نے دبی آواز میں ڈرتے ہوئے کہا۔ وڈیرہ صاحب، خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے گھر جانے دیں، میں کوئی عام عورت نہیں، مجھے حیا سے رہنے دیں۔ حیا؟ وہ ایک کراہت آمیز ہنسی ہنسا۔ حیا تو غریبوں کے نصیب میں ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اور تم میرا شوق ہو، مجھے پسند ہو۔ جو چیز جتنی پردے میں ہو اسے اتنی ہی محنت سے حاصل کیا جائے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے میرے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی اور میرے چہرے کے قریب سے نقاب ہٹانے کی جسارت کی۔ یہ عمل میرے لیے روح کو چیر دینے والا تھا۔ میرے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے اور میں نے پوری طاقت سے اپنی چادر کو اپنی گرفت میں رکھا تاکہ اس کی ناپاک نظر مجھ پر نہ پڑے۔ میرا پورا وجود اس ذلت سے کانپ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے گڑ گڑا کر کہا، مگر میری آواز کانپ کر صرف ایک سسکی میں بدل گئی۔ اب تو اور مزہ آ رہا ہے، رفیق شاہ نے تکبر سے کہا۔ تمہارے یہ آنسو اور تمہاری یہ گھبراہٹ میری فتح ہے، تم میری ملکیت بن کر ہی رہو گی۔ عین اسی لمحے میرے لیے خدا کی مدد میرے بھائی کی شکل میں آئی۔ میرا بھائی عادل، جو مجھے دیر ہونے کی وجہ سے پریشان ہو کر ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ جب عادل نے مجھے رفیق شاہ کے ناپاک چنگل میں دیکھا تو اس کی آنکھیں غیرت اور غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک غریب کا بیٹا تھا مگر اس کی غیرت بادشاہوں سے زیادہ تھی۔ تمہاری یہ ہمت، عادل چلایا۔ اس کی آواز میں وہ کڑک تھی جو اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔
تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ عادل نے بنا کچھ سوچے پوری طاقت سے رفیق شاہ کو دھکا دیا۔ رفیق شاہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ عادل نے فوراً میرا ہاتھ چھڑایا اور رفیق شاہ کی طرف بڑھا۔ غصے میں پاگل ہو کر عادل نے اس کے قیمتی گریبان کو پکڑ لیا۔ ابھی بتاؤں گا کہ غریب کی بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، عادل نے اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ رفیق شاہ کے لیے یہ طاقت کا کھلا چیلنج تھا۔ گاؤں کے وڈیرے کا گریبان ایک عام نوجوان نے پکڑ لیا تھا۔ رفیق نے خود کو چھڑوایا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑا، مگر اس کے چہرے پر ہوس کی جگہ اب شدید انتقام کی آگ تھی۔ تمہاری یہ جرت، عادل رفیق نے انتہائی دھیمے مگر خوفناک لہجے میں کہا، تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اپنی بہن کی قیمت کروڑوں میں کر دی ہے۔ میں تمہاری اس حرکت کا ایسا بدلہ لوں گا کہ تم اور تمہارا خاندان ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تمہاری بہن یہ حافظ قرآن لڑکی میرے لیے اب صرف معاملہ ہے اور میں اسے سر عام نیلام کر کے تمہاری ساری غیرت کو خاک میں ملا دوں گا۔ عادل نے مجھے فوراً اپنے پیچھے کیا اور رفیق کو خبردار کیا۔ ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر میرے دل میں ایک حقیقت گھر کر چکی تھی۔ رفیق شاہ نے یہ دھمکی ایک خفیہ منصوبے کے تحت دی تھی۔ میرے بھائی کے ہاتھ ڈالنے کی سزا اب میری عزت کی نیلامی کی شکل میں ملے گی۔ میرا پردہ، میری پاک دامنی سب خطرے میں تھا۔ رات میرے لیے بوجھل گزری۔ رفیق شاہ کی انتقامی دھمکی اور بھائی عادل کی پریشانی نے مجھے سونے نہیں دیا۔ مجھے علم تھا کہ رفیق شاہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کو نشانہ بنائے گا۔ رفیق شاہ کو اپنے اجاڑ اور جاہل بھائی بشیر شاہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، جو ہمیشہ رفیق کی ہر ظالمانہ حرکت میں اس کا دستے بازو بنتا تھا۔ بشیر بھی اسی طرح گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنے اور حقیر سمجھنے کا عادی تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ طاقت نے گاؤں میں خوف کا ماحول بنا رکھا تھا۔ میرا بھائی ان کے سامنے کمزور چٹان تھا جو اب ٹوٹنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی رفیق شاہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ ہمارا گھر جس چھوٹی گلی میں تھا وہاں کی گٹر لائن راتوں رات بند کر دی گئی اور ہمارے علاقے میں پانی کی سپلائی بھی اچانک روک دی گئی۔ یہ بظاہر عام مشکلات تھیں، مگر ان کا مقصد ہمیں احساس کمتری اور دباؤ میں لانا تھا۔ میرے والد مولوی صاحب نے جا کر گاؤں کے چودھری سے بات کی، مگر سب نے معذرت کر لی۔ مولوی صاحب، رفیق شاہ سے ٹکر لینے کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنا با اثر ہے۔ یہ سب حربے ناکافی تھے رفیق شاہ کے لیے۔ وہ اپنا اصل وار کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک اگلے دن ایک خوفناک خبر میرے کانوں میں پڑی۔ عادل کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ میرے والد دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آمنہ، عادل کو تھانے لے گئے ہیں۔ رفیق شاہ نے اس پر جھوٹا الزام لگوایا ہے کہ عادل نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اور میری والدہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ عادل تو صرف میری عزت کا دفاع کر رہا تھا۔ میرے والد نے فوراً اپنے چند جانے والے وکیلوں سے بات کی، لیکن ہر طرف سے ٹھنڈا جواب ملا۔ کوئی بھی وڈیرا رفیق شاہ کے خلاف عدالت میں کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ با اثر تھا، اس کے پاس پیسہ تھا اور اس کے جھوٹے گواہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ عادل کو پہلی رات تھانے میں ہی گزارنی پڑی۔ میرے والد کی بے بسی دیکھنے والی تھی۔ وہ عادل کی رہائی کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، لیکن ہر جگہ سے ناکامی اور مایوسی ہی ملی۔ رفیق شاہ نے پولیس اور عدلیہ دونوں جگہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اگر عادل زیادہ دیر تھانے میں رہا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی یا اس پر تشدد کیا جائے گا۔ 2 دن کے بعد ایک شام رفیق شاہ کا ایک پرانا نوکر ہمارے گھر آیا۔ وہ میرے والد کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ نوکر نے ڈرتے ڈرتے کہا، مولوی صاحب، رفیق شاہ نے پیغام بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو صلح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔
میرے والد کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ صلح سے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ عادل کو چھوڑ دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ کل رات حویلی کے خفیہ دیوان خانے میں گاؤں کے چند بڑے لوگ اور وہ خود بیٹھیں گے، یہ صلح کی محفل ہوگی، اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں تو وہ عادل پر سے کیس واپس لے لیں گے۔ نوکر نے جھک کر یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، والد نے فوراً کہا، لیکن نوکر کا چہرہ ابھی بھی پریشان تھا۔ وڈیرے صاحب کی ایک شرط بھی ہے۔ کیسی شرط؟ والد نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صلح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپنی بیٹی آمنہ بی بی کو بھی اس محفل میں لانا ہوگا تاکہ تمام گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ آپ نے ان کے غصے اور دعوے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ رسمی شرط ہے۔ یہ سن کر میرے والد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی صلح تھی جس میں ایک باپردہ لڑکی کو با اثر مردوں کی محفل میں لے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ یہ بے غیرتی کا مطالبہ تھا۔ میرے والد نے سختی سے انکار کر دیا۔ یہ ناممکن ہے، میری بیٹی ایک حافظ قرآن ہے، میں اسے ایسی محفل میں نہیں بھیج سکتا جہاں اجنبی مرد ہوں۔ تو پھر عادل کو بھول جائیں، نوکر نے کندھے اچکا کر کہا۔ وڈیرا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ عادل کو جھوٹے کیس میں اتنا لمبا کھینچیں گے کہ وہ جیل میں ہی سڑ جائے گا۔ نوکر چلا گیا اور میرے گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میرے والد اور والدہ آپس میں بات کر رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں بھی یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ صلح کی محفل نہیں بلکہ ایک گھناؤنی سازش ہے۔ یہ رفیق شاہ کی انتقام لینے کی دوسری چال تھی اور وہ مجھ سے میری عزت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مجھے وہاں بلا کر وہ یقیناً میری تذلیل کرے گا یا کوئی اور ظالمانہ مطالبہ کرے گا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر میرا بھائی عادل جس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس رات میرے والد نے کئی بار کروٹیں بدلی، بالآخر وہ میرے کمرے میں آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آمنہ بیٹی، ان کی آواز رندی ہوئی تھی، میں تمہیں ان ظالموں کے سامنے نہیں لے جانا چاہتا، مگر عادل ہمارا بیٹا، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو عادل پر مزید تشدد ہوگا یا وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہ جائے گا۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ عاجزی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میں ان کی بے بسی کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، والد صاحب، میں جانتی ہوں یہ ایک چال ہے، رفیق شاہ صرف مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنا نقاب درست کیا اور دل میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر میری عزت پر قربانی دینے سے عادل کی جان بچتی ہے تو میں تیار ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میرا ایمان میرے ساتھ ہے، میں اس محفل میں جاؤں گی، لیکن صرف عادل کی رہائش کی شرط پر۔ میرے والد نے بھاری دل سے میری بات مان لی۔ ہم بے بس تھے، ہمارا راستہ قانون یا انصاف نے نہیں بلکہ ایک ظالم وڈیرے کی مرضی نے طے کر دیا تھا۔ اگلے دن میں ایک باپردہ حافظ قرآن لڑکی ایک خفیہ محفل میں جانے کے لیے تیار تھی جہاں میری عزت کی نیلامی کا میدان سجے گا۔ میرے والد کا ہاتھ میرے بازو پر تھا لیکن وہ کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ذلت اور بے بسی کا گہرا سمندر تھا اور میرے دل میں خوف ایک آہنی پنجرہ بن چکا تھا۔ ہم اس رات وڈیرا رفیق شاہ کی حویلی کے اس خفیہ دیوان خانے کی طرف جا رہے تھے جہاں یہ صلح کا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں صرف ایک مال کی حیثیت سے وہاں جا رہی ہوں جس کی قیمت میرے بھائی کی آزادی سے لگائی جائے گی۔ جیسے ہی ہم نے بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ اندر ایک بڑا تاریک کمرہ تھا جہاں صرف مٹی کے تیل کے دیے جل رہے تھے، جس سے ماحول مزید ڈراؤنا اور پر اسرار لگ رہا تھا۔ کمرے میں گاؤں کے طاقتور مگر بد کردار مرد بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی عزت یا ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سب خاموشی اور بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔
رفیق شاہ اپنے بھائی بشیر شاہ کے ساتھ ایک اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور مکاری کی ہنسی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ان سب کی ہوس بھری نگاہیں میری نقاب اور چادر کو چیرنے لگیں۔ یہ نگاہیں میری حیا کو مجروح کر رہی تھیں اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں آگ کے درمیان چل رہی ہوں۔ میں نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے والد آگے بڑھے، ان کی آواز میں لرزش تھی۔ وڈیرا صاحب، ہم آپ کی شرط پوری کرنے آئے ہیں۔ یہ صلح کی محفل ہے۔ ہمارا بیٹا عادل کہاں ہے؟ اسے آزاد کر دیجئے۔ رفیق شاہ نے ایک شیطانی کہکا لگایا۔ مولوی صاحب، اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہمارا انتقام تو مکمل ہو جائے۔ آپ کے بیٹے نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اب آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ اپنی مسند سے اٹھا اور میری طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آؤں گی تو عادل آزاد ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار آواز نکالی جو نقاب کے پیچھے بھی ڈری ہوئی تھی۔ رفیق شاہ نے حقارت سے جواب دیا، عادل آزاد ہو جائے گا، لیکن پہلے معافی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں صلح کے لیے نہیں بلکہ تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑکی اب میری ملکیت ہوگی، یہی تمہارے خاندان کے بدلے کی قیمت ہے۔ یہ اجتماعی ظلم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ یہ ایک نئی چال تھی۔ صلح کا جھوٹ اور ملکیت کا دعویٰ، یہ ظلم ہے۔ میرے والد چیخ پڑے، یہ کیسی رسم ہے؟ ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے، یہ انصاف نہیں۔ انصاف؟ رفیق نے اپنے بھائی بشیر شاہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ہماری روایت ہے اور اس روایت کا سب سے اہم حصہ۔ پھر ایک ایسا خوفناک لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ رفیق شاہ تیزی سے میرے قریب آیا اور ایک جھٹکے میں میری سیاہ چادر اور نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے میری روح نکل گئی ہو۔ میری خوبصورتی جو میں نے پردے میں چھپا کر رکھی تھی اب ان اجنبی ہوس بھری نگاہوں کے سامنے تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ رفیق شاہ نے میرے نقاب کو زمین پر پھینک دیا اور زور سے اعلان کیا، یہ ہے وہ حسن جس پر ایک فقیر کے بیٹے کو غرور تھا، اب اس کی بولی لگائی جائے گی۔ کمرے میں موجود تمام مردوں کی نگاہیں میری طرف جم گئیں۔ ان کی آنکھوں میں بے حیائی اور شیطانی چمک تھی۔ میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میرے والد چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ تم اسے کوئی ذاتی چیز سمجھو، رفیق شاہ نے ایک اور سازشی موڑ لیتے ہوئے کہا، ہم یہ طے کریں گے کہ اس لڑکی کی معاشی حیثیت کیا ہے۔ یہ میرا خونی بدلہ بھی ہے اور ایک کاروباری سودا بھی۔ جو اس کی سب سے زیادہ قیمت لگائے گا وہی اس کا مالک بنے گا۔ یہ اعلان سن کر میں ہل کر رہ گئی۔ یہ صرف ذلت نہیں تھی، یہ تو سر عام نیلامی تھی۔ میری عزت کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ رفیق کی یہ حرکت دراصل میرے بھائی سے لیا گیا خون کا بدلہ تھا۔ جہاں میری عزت کی قیمت لگائی جا رہی تھی، ایک بڑی عمر کے شخص نے جو علاقے کا ایک امیر ترین زمیندار تھا، پہل کی 10 لاکھ، یہ 10 لاکھ میرے کانوں میں جہنم کی گونج کی طرح گونجا۔ اس نے میری قیمت ایک بے جان چیز سے بھی کم لگائی تھی۔ میں نے اپنے خدا سے التجا کی، میں نے بے اختیار مرنے کی دعا کی۔ میرے ذہن میں میرے بھائی عادل کی صورت آئی اور میں نے سوچا کہ کیا میری موت میرے خاندان کو اس ظلم سے بچا پائے گی۔ بشیر شاہ نے جوش میں آ کر آواز لگائی، کوئی ہے جو یہ بولی بڑھائے؟ یہ صرف حسن نہیں، یہ حافظ قرآن کا علم ہے، اس کی قدر و قیمت لگاؤ۔ بشیر اس بولی کو مزید سنسنی خیز بنا رہا تھا تاکہ رفیق شاہ کی انا کو تسکین ملے۔ بولی لگانے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور میرے گرد موجود ہر شخص ایک وحشی کی طرح مجھ پر نظریں جمائے تھا۔ ان سب کے لیے میں ایک اشیاء سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جیسے وہ پیسہ پھونک کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔
میرے والد بے بسی سے رو رہے تھے اور میں وہاں ایک بے جان بت کی طرح کھڑی تھی۔ میرا وجود انتقام اور ہوس کے سامنے کمزور پڑ چکا تھا۔ میں نے صرف اپنے ایمان کی ڈور کو تھاما ہوا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے، خواہ وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب ایک گھناؤنی رسم تھی، ایک سماجی ظلم جس میں طاقتور لوگ اپنی ہوس اور انتقام کو روایات کا نام دے کر پورا کرتے ہیں۔ میرا بھائی اس ظلم کا شکار تھا اور اب میں اس کی قیمت بن چکی تھی۔ ہر بڑھتی ہوئی بولی میرے دل پر ایک تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس لمحے میں نے اپنے حافظ ہونے پر فخر محسوس کیا، کیونکہ میرا رب ہی اب میرا واحد سہارا تھا۔ تبھی جب بولی ایک خاص حد کو چھو چکی تھی اور محفل میں ہنگامہ زوروں پر تھا، باہر سے ایک زوردار آواز آئی اور دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک غیر متوقع تیز قدموں کے ساتھ کوئی اندر داخل ہوا۔ میرے کانوں میں اس امیر ذمہ دار کی آواز گونج رہی تھی جس نے میری قیمت 10 لاکھ لگائی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری قسمت میں صرف ذلت اور رسوائی ہی لکھی ہے۔ میرے والد کی سسکیاں کمرے میں سنائی دے رہی تھیں، مگر کوئی انہیں تسلی دینے والا نہیں تھا۔ میرے گرد موجود ہر شخص ہوس اور بے رحمی کی مہر لیے بیٹھا تھا۔ بولی ابھی بھی جاری تھی، چھوٹے موٹے اضافے ہو رہے تھے اور میری بے بسی کا تماشا اپنے عروج پر تھا۔ میں نے دعا کی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوان خانے کا بھاری دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ محفل میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ میں نے سہم کر آنکھیں کھولیں تو دروازے کی جگہ ایک لمبا صاف ستھرا اور مغرور شخص کھڑا تھا۔ اس کے لباس سے، اس کے انداز سے امارت ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس کا چہرہ اپنے بھائیوں کی طرح اجڑا ہوس زدہ نہیں تھا۔ یہ شاہ زین شاہ تھا، جو رفیق شاہ کا چھوٹا بھائی تھا، مگر جس کی تعلیم اور تربیت باہر کی دنیا میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بھائیوں کے ظالمانہ کردار کے بالکل برعکس تھا۔ رفیق شاہ اپنی مسند سے غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ زین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں دروازہ توڑ کر اندر آنے کی؟ تم کون ہوتے ہو ہماری محفل خراب کرنے والے؟ شاہ زین شاہ نے رفیق شاہ کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اسے کوئی کیڑا سمجھ رہا ہو۔ اس نے میرے وجود کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں محفل میں موجود باقی مردوں پر پڑی جو اسے گھور رہے تھے۔ مجھے تمہاری اس گندی محفل میں کوئی دلچسپی نہیں، شاہ زین نے ٹھنڈی اور گرجدار آواز میں کہا۔ میں یہاں تمہارے معاملات کو ختم کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے رفیق شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بلند آواز میں محفل میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ میں اس سودے کی آخری بولی لگاتا ہوں۔ میں اس لڑکی کی قیمت 10 لاکھ یا 50 لاکھ نہیں لگاؤں گا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ بھی اسی طرح مجھ پر ملکیت جمانا چاہتا تھا؟ 2 کروڑ، شاہ زین نے اعلان کیا، اور یہ آواز دیوان خانے کی ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ میں 2 کروڑ دیتا ہوں اور یہ لڑکی اب میری ملکیت ہے۔ پوری محفل پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ 2 کروڑ، یہ وہ قیمت تھی جو اس علاقے میں کسی زمین یا بڑی جائیداد کی بھی نہیں لگتی تھی۔ رفیق شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور لالچ کا تصادم ہو رہا تھا۔ اس کا سارا انتقامی منصوبہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اگرچہ وہ غصے میں تھا، مگر 2 کروڑ کی بڑی رقم اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے شاہ زین؟ رفیق شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کوئی مذاق نہیں، شاہ زین نے سختی سے کہا۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے محافظوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے فوراً نقدی سے بھرے ہوئے بڑے بریف کیس لا کر زمین پر پھینک دیے۔ یہ لو تمہارا بدلہ اور تمہارا پیسہ۔ اب اس لڑکی پر تمہاری کوئی ملکیت نہیں رہی، اسے جانے دو۔ رفیق شاہ نے پیسوں کی طرف دیکھا۔ اس کا لالچ اس کی انا پر غالب آ گیا۔
اس نے کچھ دیر پسو پیش کیا مگر اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، یہ سودا تمہارا ہوا شاہ زین، مگر یاد رکھنا تم نے ایک دشمنی خریدی ہے۔ شاہ زین نے رفیق شاہ کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف قدم بڑھایا۔ میں اب بھی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کا لمبا قد اور اس کی باوقار موجودگی مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی چھونے یا زبردستی کے صرف ایک اشارہ کیا اور کہا، آمنہ چلو۔ میں اس کے اشارے پر بے اختیار چل پڑی۔ میرے والد جو اب تک سکتے میں تھے اٹھ کر میری طرف بڑھے، مگر شاہ زین کے محافظوں نے انہیں روک دیا۔ میں نے جاتے جاتے اپنے والد کی بے بسی بھری نظروں کو دیکھا اور مزید ٹوٹ گئی۔ میرا مالک بدل چکا تھا مگر میں اب بھی ایک مال تھی۔ شاہ زین نے مجھے تیزی سے حویلی کے باہر کھڑی اپنی سیاہ گاڑی کی بڑی اور پرتعاش گاڑی میں بٹھایا۔ باہر کے محافظ تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ شاہ زین خود ڈرائیونگ سیٹ کی بجائے میرے برابر میں آن بیٹھا۔ گاڑی نے ایک جھٹکے میں حویلی کو پیچھے چھوڑا اور شہر کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے لگی۔ مجھے اپنی اچانک نجات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں رفیق شاہ کے جنگل سے نکلی تھی مگر اب ایک نئے پر اصرار مالک کے ساتھ تھی جو میرے بھائی کا ہی تھا۔ یہ ٹویسٹ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میرا سارا خوف جو اندر دبا ہوا تھا اب آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بے بسی اور خوف کی اس شدت میں نے بے اختیار اپنے حافظ قرآن ہونے کا سہارا لیا۔ میرے ہونٹوں سے سورۃ الرحمن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ میری آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تلاوت کرتی رہی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس طرف نہیں دیکھا کہ میرے برابر میں کون بیٹھا ہے۔ میں صرف اللہ کے کلام میں سکون تلاش کر رہی تھی۔ جب میں نے تلاوت کا ایک حصہ مکمل کیا تو میری نظر اچانک شاہ زین پر پڑی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک بھی لفظ بولے بغیر میری تلاوت سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، جیسے اس کی ساری روحانیت اور غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ میرے خوف اور میری قرآنی آواز کو سن کر بالکل پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری تلاوت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میری آنکھوں میں سورۃ الرحمن کی آیات اور شاہ زین شاہ کا پتھر جیسا چہرہ، ان دونوں کا تصادم میری تمام حواس پر چھایا ہوا تھا۔ جب وہ گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ ہم ایک شہر سے بہت دور ایک وسیع و عریض جدید طرز کے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ بنگلہ اس علاقے کی حویلیوں سے بہت مختلف تھا، خاموش، سرد اور ویران۔ شاہ زین نے خاموشی سے مجھے گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چلی۔ یہ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار تھا اندر سے اتنا ہی خاموش اور بے روح تھا۔ مجھے خوبصورت روشن اور ہوادار کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں ہر طرف کی آسائش موجود تھی مگر میرے دل میں یہ احساس گہرا ہو رہا تھا کہ میں ایک نئے طلائی قید خانے میں آ گئی ہوں۔ مجھے بٹھانے کے بعد شاہ زین کی ایک خادمہ میرے پاس آئی جو کوئی غیر ملکی لگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ میرا خیال رکھے گی۔ اس کا نام شاید مسز جونز تھا۔ میں نے اس سے پانی پیا اور پھر اپنے کپڑے اور نقاب درست کر کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی کیونکہ مجھے ہر شخص سے پردہ کرنا تھا۔ ساری رات میں سو نہیں سکی۔ میرے ذہن میں عادل، میرے والد اور رفیق شاہ کی انتقامی دھمکیوں کا شور تھا۔ جب صبح ہلکی روشنی پھیلی تو میں نے فجر کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ میں اب مکمل طور پر شاہ زین شاہ کی ملکیت تھی اور مجھے یہ رشتہ قبول کرنا ہی تھا۔ میرا ایمان مجھے حوصلہ دے رہا تھا کہ خدا نے مجھے ایک ظالم کے ہاتھ سے چھڑایا ہے تو وہ آگے بھی میری مدد کرے گا۔ دن چڑھتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ مجھے اس پر اصرار مالک سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے خادمہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں شاہ زین شاہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے دفتر نما کمرے میں بلایا گیا۔ میں مکمل پردے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔
جبکہ وہ ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے آمنہ؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز سرد اور کاروباری تھی۔ اس میں وہ جذباتی تاثر بالکل نہیں تھا جو رات میری ملاقات سنتے وقت اس کے چہرے پر آیا تھا۔ میری آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس وحشت سے نکالا، لیکن میری ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ رفیق شاہ کے بھائی ہیں، آپ نے یہ 2 کروڑ کی بولی کیوں لگائی؟ کیا آپ بھی؟ میں اپنا جملہ پورا نہیں کر سکی مگر شاہ زین نے میری بات سمجھ لی تھی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہیں تجسس اور بے حسی کا مرکب تھی۔ میں تمہاری طرح جانتا ہوں کہ میرے بھائی کس طرح ظالم اور بدعنوان ہیں۔ ان کی پوری جائیداد لڑکیوں کو تنگ کرنے اور غریبوں پر ظلم کرنے سے بنی ہے۔ میں اس خاندان کی اندھی وراثت کو قبول کرنے کے لیے امریکہ سے واپس نہیں آیا۔ تو پھر میں نے آہستہ سے کہا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد تمہیں تحفظ دینا ہے اور دوسرا اپنے بھائیوں کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس نے سیدھے اور حکیمانہ انداز میں جواب دیا، تمہیں میرے بھائیوں سے تحفظ چاہیے تھا، اب تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے تمہیں اسی لیے خریدا ہے تاکہ رفیق شاہ تم پر کسی قسم کا انتقامی حملہ نہ کر سکے اور نہ ہی تمہیں ذلیل کر سکے۔ اس کا جواب میرے دل کو تھوڑا سکون تو دیتا تھا، کیونکہ وہ کم از کم نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا، مگر اس کا روکھا، سرد اور حکیمانہ انداز مجھے ڈراتا تھا۔ وہ مجھ سے بات تو کر رہا تھا مگر اس میں ہمدردی کا کوئی شبہ نہیں تھا، جیسے میں کوئی قیمتی دستاویز ہوں جسے وہ صرف اپنے مقصد کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں تمام آسائشیں دوں گا، اس نے مزید کہا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ تم یہاں میری مرضی سے ہو۔ تمہارا یہاں سے باہر نکلنا سخت منع ہے، کیونکہ باہر رفیق اور بشیر شاہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب تک میں ان کا مقابلہ نہیں کر لیتا تم یہاں میری حفاظت میں رہو گی۔ اس کا لہجہ ایک سخت کمانڈر کا تھا جو اپنے ماتحت کو حکم دے رہا ہو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کی بات مان لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ظالم ہے یا دراصل میرا نجات دہندہ۔ کیا اس کا مقصد صرف انتقام تھا یا وہ واقعی انصاف چاہتا تھا؟ باقی دن ایسے ہی گزر گئے۔ شاہ زین اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ دن میں کئی بار کمپیوٹر اور فون پر طویل میٹنگز کرتا۔ وہ ایک مصروف کاروباری شخص لگ رہا تھا جس سے میرے وجود سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے بڑے کمرے میں قرآن، جائے نماز اور خاموشی تک محدود ہو گئی تھی۔ میں مسلسل عبادت کرتی کیونکہ میرا ایمان ہی میرا واحد سہارا تھا جو مجھے اس غیر قانونی صورتحال میں زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میں صرف اپنے بھائی کی آزادی اور اس ظلم کے خاتمے کی دعا کر رہی تھی، اور یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے اس نئے مالک کی نیت کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک پہیلی تھا جسے سمجھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اب بھی شاہ زین کے خوبصورت مگر سرد گھر میں اپنی تنہائی کے ساتھ مقید تھی۔ اس کا سرد اور حکیمانہ انداز اگرچہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا مگر عدم اطمینان برقرار تھا۔ میں اسے ایک طاقتور اجنبی سمجھتی تھی جس کا مقصد بڑا ضرور تھا مگر مجھ سے صرف ایک سہولت حاصل کرنا تھا۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ تلاوت اور عبادت میں گزارتی تھی اور میری چادر میرے جسم سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام سورج غروب ہو چکا تھا اور میں مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے شاہ زین کے دفتر نما کمرے سے دبی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور مجھے پہلی بار یہ تجسس ہوا کہ وہ اتنی دیر تک کن کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ میں نے آہستگی سے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ شاہ زین کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور غصہ تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ شواہد جلدی مکمل ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کے تمام کالے دھندوں اور غیر اخلاقی کاروبار کا پردہ فاش کرنا ہے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا،
اور سب سے اہم بات، میں جلدی رفیق اور بشیر کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا۔ اس کے لیے مجھے اس لڑکے کی گواہی چاہیے ہوگی۔ میری سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس لڑکی سے اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا میری ذلت کا مقصد ایک مقدمے کی بنیاد بننا تھا؟ اس نے مزید کہا، میں نے اسے 2 کروڑ میں خریدا تاکہ وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے۔ وہ اس وقت میری حفاظت میں ہے اور یہی میرا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ میں ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، مگر اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے تیزی سے قدم پیچھے ہٹا لیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب سن کر میرے دل کو پہلی بار مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ اس کا مقصد ہوس یا ظلم نہیں بلکہ انصاف اور اصلاح تھا۔ وہ میرے لیے کوئی مالک نہیں بلکہ میرے معاملے میں خدا کا بھیجا ہوا ایک سبب تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شاہ زین اپنے بھائیوں کے غیر اخلاقی کاروبار، زمینوں پر قبضے اور عورتوں کو تنگ کرنے کی حرکتوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ ایک انصاف پسند شخص تھا جو اپنے خاندان کے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جلا وطنی سے واپس آیا تھا۔ اس دن میں نے عشاء کی نماز کے بعد ہمت جمع کی اور باقاعدہ پردے میں رہتے ہوئے اس کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آمنہ ہاں آ جاؤ، اس نے حیرت سے کہا۔ میں اندر گئی اور اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی آواز میں خوف کی بجائے یقین کا رنگ بھر کر بات کی۔ شاہ زین شاہ، میں نے آج آپ کی باتیں سنی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف انصاف ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی اور پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر شک تھا؟ مجھے شک تھا مگر اب نہیں۔ میں نے ایمانداری سے کہا، میں اس ظلم کو ختم کرنے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ میرا بھائی عادل بے قصور ہے اور آپ کے بھائی مجرم۔ میں ان کی اصل حقیقت بیان کروں گی۔ شاہ زین نے گہری سانس لی۔ آمنہ، تم بہت بہادر ہو مگر یہ راستہ آسان نہیں۔ تمہاری گواہی ہی اس کیس کی بنیادی اینٹ ہوگی۔ تمہیں تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے ذلت کی محفل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے مضبوطی سے جواب دیا، اس ذلت کو ختم کرنے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کا مقصد ظلم کے اس نظام کو ختم کرنا ہے جو آپ کے خاندان نے بنایا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی انصاف پسندی نے مجھے متاثر کیا اور میرے دل سے اس کے لیے خوف ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے صرف ایک امیر شخص نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد کا ساتھی سمجھا۔ اگلے چند دن شاہ زین نے مجھے اپنے منصوبے کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے خفیہ شواہد جمع کر رہا ہے اور کیسے اس نے کئی سالوں سے اپنے بھائیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو قانون کے ذریعے شکست دینا چاہتا تھا تاکہ ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں اب صرف اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ ہر نماز میں نے شاہ زین کے لیے نیک تمنائیں مانگی کیونکہ اس کی کامیابی میری اور میرے خاندان کی عزت کی بحالی تھی۔ اس کی موجودگی اب مجھے قید خانہ نہیں بلکہ محفوظ پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ میں پردے میں رہ کر بھی اس کے ساتھ اس بڑے جہاد میں شریک ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے کاغذات اور ریکارڈز دکھائے جن میں رفیق اور بشیر شاہ کے ظلم کی تفصیلات تھیں اور میں نے اپنے بھائی کے کیس سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی۔ ہم دونوں اب ایک خاموش مگر مضبوط بنیاد پر کھڑے تھے جس کا مقصد صرف سچائی کی فتح تھا۔ انصاف اور سچائی کے مشترکہ مقصد نے ہمارے درمیان موجود سرد دیوار کو ہٹا دیا تھا۔ شاہ زین کی نیک نیتی اور انصاف پسندی کا علم ہونے کے بعد میں نے دل کھول کر اس سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ البتہ حیا اور پردہ میری ذات کا اٹوٹ حصہ تھا اور میں کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی۔
ہمارے درمیان اب گفتگو میں خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی۔ شاہزین دن میں کئی بار میرے کمرے کے باہر آتا اور مجھ سے عادل کے کیس کی تفصیلات، رفیق شاہ کے ظلم کے نئے شواہد اور گاؤں کے معاشرتی مسائل پر بات کرتا۔ اس دوران وہ ہمیشہ باعزت فاصلہ رکھتا، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے اب صرف ایک گواہ نہیں بلکہ ایک مشیر کے طور پر دیکھتا ہے۔ میں اسے مضبوط دلیلیں دیتی اور ساتھ ہی صبر اور استقامت کی تلقین کرتی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہی تھی۔ میری آنکھیں تلاوت میں تھیں اور دل کی پوری توجہ کلام حق پر مذکور تھی۔ میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد تھی، کیونکہ قرآن مجید میرے لیے ایک طاقتور شفا اور سکون کا ذریعہ تھا۔ جب میں آیت ترجمہ "بس تم اپنے رب کی کون کون سی آیتوں کو جھٹلاؤ گے" بار بار تکرار کر رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ میں نے تلاوت جاری رکھی اور جب میں نے سورۃ الرحمن مکمل کر لی تو دیکھا کہ شاہزین شاہ خاموشی سے دروازے پر کھڑا میری آواز سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کا عجیب امتزاج تھا۔ "تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے آمنہ۔" تلاوت ختم ہونے پر وہ آہستہ سے اندر آیا اور دیوار کے قریب رک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے انتہائی نرم لہجے میں مجھ سے بات کی۔ میں نے نقاب میں رہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ شاہزین نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنے اندرونی تضاد کا اظہار کیا۔ "تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے آمنہ۔ تم نے اتنے بڑے ظلم کا سامنا کیا اور پھر بھی تمہارے دل میں خوف کی جگہ خدا کا کلام ہے۔ کاش میری زندگی میں بھی اتنا سکون ہوتا۔ میں نے ساری دنیا کی تعلیم حاصل کی مگر یہ اطمینان نہیں پا سکا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں۔ میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، طاقتور کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، سچائی کی راہ پر چلنا، یہ بھی بہت بڑی استقامت کا کام ہے۔ آپ کو اللہ ضرور اجر دے گا۔ اس وقت میری پردے میں چھپی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑی اور اس کی نگاہوں نے بھی احترام کے ساتھ میرے وجود کو دیکھا۔ ہماری نگاہوں کے اس مختصر سے ملاپ میں ایک اندیکھی قربت کا احساس ہوا، جیسے دو مشکل میں گھرے ہوئے مسافر ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں۔ یہ قربت کسی جسمانی کشش کی نہیں بلکہ روحانی اور جذباتی ہم آہنگی کی تھی۔ اس دن کے بعد شاہزین کے رویے میں واضح تبدیلی آئی۔ اس نے مجھے مزید عزت اور اہمیت دینا شروع کر دی۔ وہ اب صرف قانونی شواہد کے لیے بات نہیں کرتا تھا بلکہ میری خیریت کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے مجھے شہر سے کچھ نایاب اسلامی کتب اور تاریخی نسخے بھجوائے جن سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ یہ تمہارا حق ہے، اس نے ایک بار کہا۔ تم ایک محافظ ہو اور تمہیں ان آسائشوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے تمہاری جسمانی حفاظت کی ہے، اب میں تمہاری علمی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ وہ صرف میرا مالک یا محافظ ہی نہیں رہا تھا بلکہ آہستہ آہستہ اس کا خاموش خیال رکھنے والا کردار میرے دل میں ایک رومانوی احساس جگا رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا تھا مگر شاہزین میں ایک نرمی تھی جو اس کے بھائیوں کے برعکس تھی، اور اس کی انصاف پسندی نے مجھے محفوظ اور پرسکون محسوس کرایا۔ میں اس کے کردار کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ امیر تھا، طاقتور تھا مگر ساحل بھی تھا۔ اس کے دل میں انسانیت تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ شخص میرا سچا ساتھی بن سکتا ہے، ایک ایسا ساتھی جو میری حیا کی قدر کرے گا اور میرے ایمان کا محافظ بنے گا۔ محبت کا یہ احساس بہت دھیما اور پاکیزہ تھا، بالکل میرے پردے کی طرح خاموش۔ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب ہماری قسمتوں کے تار صرف انصاف کی جنگ سے نہیں بلکہ دل کے تعلق سے بھی جڑ چکے ہیں۔ رفیق و بشیر شاہ کے خلاف کارروائی کا وقت قریب آ رہا تھا مگر اس خطرے کے ساتھ ہی میرے لیے محبت کا ایک نیا باب بھی کھل رہا تھا۔ ہماری یہ خاموش قربت ایک مضبوط جذباتی بنیاد بنا رہی تھی جو آگے والے بڑے طوفان میں ہمیں اکٹھا کھڑا ہونے کی ہمت دے گی۔ ہمارے درمیان اب ایک خاموش مگر گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ شاہزین شاہ نے مجھے عزت اور تحفظ دیا تھا اور میں نے اپنے خاموش ایمان اور محبت سے اس کے اندر کے
تنہا انسان کو سمجھا تھا، مگر ہمارے اس پاکیزہ تعلق پر ظلم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ شاہ زین نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب وہ رفیق اور بشیر کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنے والا ہے، اور اس بنیادی کیس کی کامیابی کا انحصار میری گواہی پر تھا۔ جیسے ہی شاہ زین نے گاؤں کے سرداروں کو اپنے بھائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا نوٹس بھیجا، رفیق اور بشیر شاہ کو شک ہو گیا۔ ان کی ساری دولت اور طاقت غیر قانونی کاموں پر مبنی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے گواہی دی تو ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک رات جب میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو بنگلے کے باہر شور اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں جان گئی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے تیزی سے اپنا پردہ درست کیا اور جائے نماز کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ زور سے ٹوٹا اور رفیق شاہ اور بشیر شاہ مسلح ہو کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چند گنڈے بھی تھے۔ رفیق شاہ کی آنکھوں میں اس بار صرف انتقام نہیں بلکہ خوف اور وحشت بھی تھی۔ وہ اس جگہ پر قابض ہو کر مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے تاکہ شاہ زین پر دباؤ ڈالا جا سکے اور مقدمہ واپس لیا جا سکے۔ شاہ زین شاہ کہاں ہے؟ اور لڑکی؟ رفیق نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے معاملے کو چرایا اور اب تم میری تباہی کا سامان کر رہے ہو۔ شاہ زین نے دلیری سے اس کا سامنا کیا۔ وہ ہاتھ میں کوئی اسلحہ رکھنے کی بجائے صرف پر اعتماد کھڑا تھا۔ تمہارا انجام قریب ہے رفیق، تمہارے ظلم کی داستان اب ختم ہوگی، ہم ختم ہوں گے یا تمہاری یہ محفوظ رکھی ہوئی گواہی۔ بشیر شاہ نے غصے سے چیخ کر کہا اور اپنی بندوق تان لی۔ پھر ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ شاہ زین اگرچہ تنہا تھا مگر اس نے اپنی تربیت اور ذہانت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے گنڈوں کو گرایا، لیکن رفیق اور بشیر شاہ جو غصے میں پاگل ہو چکے تھے شاہ زین کو قابو کرنے کی کوشش میں تھے۔ لڑائی کے دوران رفیق شاہ نے موقع پا کر شاہ زین کو دیوار سے لگا دیا اور اس پر گولی چلانے کے لیے بندوق تان لی۔ تم نے ہماری دنیا ختم کر دی، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ میں یہ ظلم اور بے بسی مزید برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے دیکھا کہ میرا محافظ آج خطرے میں ہے۔ وہ شخص جس نے میری عزت کی حفاظت کی، جس نے مجھے انصاف کی امید دی، آج میرے سامنے مرنے والا تھا۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جس جگہ میں چھپی تھی وہاں سے باہر نکلی اور رفیق شاہ زین شاہ کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ رک جاؤ، میں نے بلند اور واضح الفاظ میں کہا۔ میری آواز میں خوف نہیں بلکہ غیر متزلزل ایمان کی طاقت تھی۔ اب ظلم نہیں ہوگا، تم مزید کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ بندوق نیچے کرو۔ رفیق شاہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکی جس کی وہ بولی لگا رہا تھا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میری اس غیر متوقع ہمت نے شاہ زین کو بھی حیران کر دیا۔ رفیق کی توجہ ہٹتے ہی شاہ زین کو ایک اہم موقع مل گیا اور اس نے پوری طاقت سے رفیق کے ہاتھ پر وار کیا اور اس سے بندوق چھین لی۔ بھاگو بشیر، اسے پکڑو، رفیق چیخا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عین اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ شاہ زین کا پلان تھا۔ اس نے حملے کی پیشن گوئی کر لی تھی اور پولیس کو تیار رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بعد پولیس فوراً گھر میں داخل ہو گئی اور رفیق اور بشیر شاہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظلم کا یہ باب یوں اختتام کو پہنچا۔ اگلے کچھ ہفتے عدالتوں اور کچہریوں میں گزرے۔ میں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں مکمل پردے میں رہتے ہوئے ہر سوال کا جواب سچائی اور یقین کے ساتھ دیا۔ میں نے نیلامی کی محفل، رفیق کی دھمکیاں اور عادل کی جھوٹی گرفتاری کی تفصیلات گواہی میں دی۔ میری گواہی کی بنیاد پر عادل کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ رہائی کے بعد سب سے پہلے مجھے ملنے آیا
اور اس نے شاہزین کا تہیہ دل سے شکریہ ادا کیا جس نے اس کی بہن کی حفاظت کی۔ دوسری طرف رفیق اور بشیر شاہ کو ان کے جرائم کی سخت سزا ملی اور ان کا طاقتور نظام ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی جہاں عادل اور میرے والد منتظر تھے تو شاہزین شاہ ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور فخر تھا۔ جب تمام رشتہ داروں سے بات ختم ہوئی تو شاہزین میرے قریب آیا۔ وہ میرے سامنے نہ جھکا مگر اپنے دل کی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، آمنہ، آج ہم نے ظلم کو شکست دی ہے۔ تم نے مجھے یہ سکھایا کہ ایمان اور حیا کسی بھی طاقت سے زیادہ محفوظ ہیں۔ میں نے تمہیں 2 کروڑ میں خریدا تھا مگر آج میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری قدر و قیمت اس دنیا کے ہر مال سے زیادہ ہے۔ اس کی آواز میں سچے جذبات کی گہرائی تھی۔ میں نے تمہیں ملکیت بنانے کے لیے نہیں خریدا تھا۔ اب جب تم مکمل طور پر آزاد ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنی زندگی میں مستقل طور پر قبول کرو گی؟ میں تمہیں ایک بیوی کی عزت اور ایک ساتھی کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت اور سچائی تھی۔ میرے دل میں جو خاموش رومانس پل رہا تھا وہ اب حقیقت کا روپ لے چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص نہ صرف میرا محافظ ہے بلکہ میرا سچا رفیق ہے۔ میں نے پردے کے اندر ہی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں آپ کے سچے جذبات کو قبول کرتی ہوں شاہزین، خدا کی رضا سے میں تیار ہوں۔ یوں ہمارے نکاح کی سادہ مگر پروقار رسم ہوئی جس میں میرے والد نے خوشی سے میری رخصتی کی اور عادل نے بھائی کا فرض ادا کیا۔ ہماری زندگی کا آغاز مالک اور مملوک کی طرح نہیں بلکہ 2 نیک اور سچے ساتھیوں کی طرح ہو، اور رحمان کے سائے میں ہماری نئی پروقار اور ایمان سے بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ ظلم کی رات گزر چکی تھی اور انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔